خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. علی بھائی اگلا ایک سوال بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے 16 معنی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو حق تک کیسے پہنچ سکتا ہے خود سے؟ آپ جو لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بھی پڑھ لو، تو 16 معنوں کو وہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں؟ یہ کدھر لکھا ہے 16 معنی ہوتے ہیں؟ یہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو میں نے بتایا نا کہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 15 علوم ہیں، 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں وحی بھی ہے، تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتے. ہم قرآن کو نصیحت کے لیے لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. مجھے بتائیں قرآن جب کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا، لا تقربوا الزنا، تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، یہ راکٹ سائنس ہے جس کے لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑنی ہے؟ باقی جو دقیق بحث ہیں وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی. مجھے بتائیں 1000 سے زیادہ آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر پہ، باٹنی سے ریلیٹڈ، ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ، اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ، زوالوجی سے ریلیٹڈ. تو علماء کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے، تو ہم ان کو کہ وہ جاہل ہیں؟ نہیں، تذکیر ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خواہ ان پڑھ ہے. چونکہ ہر بندے نے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دینے ہیں نا. تذکیر کے لیے آسان ہے. قرآن کا ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ علماء کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں. اچھا مجھے بتائیں یہ علماء نے جو ترجمہ کیا تھا پیسے کمانے کے لیے کیا تھا یا ان کے پرسنل نوٹس تھے جو چوری ہو کے کسی نے چھاپ دیے؟ اسی لیے کیا تھا کہ آپ پڑھیں. آپ کے علماء نے آپ کے لیے ترجمہ کیا، ہم کہتے ہیں آپ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہوں کیا کریے تھوڑے نال یار دسو؟ تو انہوں پکڑ کے بج تھلے لے کے آنے ہیں تو کیا کریں؟ یہی کر سکتے تھے نا. آپ کے منہ میں فیڈر ڈال دی ہے اور کیا کریں؟ تو اپنے اصول پر تو قائم رہے نا. جو شرائط آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں TORs طے کر لیں، تو آپ طے کر لیں. کیا ہم کہتے ہیں ہم مذہب بریلوی سے، اشری تھانوی سے، ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ترجمے ہمارے لیے کیے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ نہ پڑھو. اچھا پھر کس طرح پڑھو؟ کہتے ہیں ہمارے سے پڑھو، تو خود پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اچھا آپ نے ایک اور تماشا دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث مشکل ہے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ قرآن تو مشکل ہے، تو یہ جو فضائل اعمال اور فضائل سنت کا درس ہے یہ آسان ہے؟ وہ کہتے ہیں آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آسان کتاب نہیں بنانی آئی، لکھنی آئی. آپ کے علماء تو ماشاءاللہ اتنے اچھے عالم ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ آسان کتاب انہوں نے لکھ دی ہے. یہ کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے. دوسرا یہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے کوئی قرآن سے دور بھاگنے والا؟ ہے کوئی آیت؟ نہیں. اس کے الٹ ہے 4 دفعہ سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو سر یہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اصل میں ان کے نظریات سے ٹکراتا ہے. 16 معنی کو نہیں ہوندے 16، انہوں نے کہو کہ 16 معنی ذرا تسی کرو نا کیڑے ہوندے نے. قرآن کو دھوکے والی کتاب نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتی تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن کے اگر پہلے صفحے پہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخری صفحے تک یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کبھی نہیں ثابت ہوگا. ورنہ تو یہ پھر کتاب جو ہے یہ نعوذ باللہ 2 سٹیٹمنٹس دے گی جو 180 ڈگری ٹکرائیں. تو اس کتاب کا جو کلیم ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور لا ریب فیہ ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا علی بھائی اس میں فرقے واریت میں پھنسے رہنے کی شاید یہ بھی وجہ ہے جو عام طور پہ یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیں آپ، جو مشکات میں ہے کہ اصحاب النجوم، میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کر لو گے تو ہدایت. صحابہ کی پیروی تو یہ کار کو نہیں رہے، یہ کس منہ سے یہ پیش کر رہے ہیں؟ کس صحابی نے کہا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے فضائل اعمال لکھ کے آپ کو دی ہے؟ صحابہ کا نام مس یوز کر رہے ہیں. صحابہ کرام پوری زندگی کیا سکھاتے رہے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت. اگر اس روایت کو کوئی لینا بھی چاہتا ہے، اگرچہ اصول محدثین پہ ضعیف ہے لیکن اپنی تھیم میں تو ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین امت کو دیا ہے بشرطے کہ اس میں دوسرے صحاب کا اختلاف نہ ہو، اجماع امت ہو، تو ایک صحابی بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہمارا تو دین کھڑے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے اوپر ہے.
ہم صرف حدیث مرفوع کو تو حجت نہیں مانتے، حدیث موقوف کو بھی مانتے ہیں. بلکہ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا صحابہ کرام کے اقوال بھی حجت ہیں. وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں. میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کو نکال دیں تو آپ کے پاس دین مکمل ٹرانسفر ہی نہیں ہوا ہوا، کیونکہ کئی مرفوع احادیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے جو بیان کی جاتی ہیں وہ اصول محدثین پہ ضعیف ہیں، لیکن وہی حدیثیں صحابہ کرام کے اقوال کے طور پہ صحیح سند سے آتی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مثلا یہ روایت ضعیف ہے طبرانی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور علی کی وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. لیکن اس کو سپورٹو موقوفاً مولا علی کا اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے. یعنی میری وجہ سے یہ نہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، مراد یہ کہ مجھے تختہ مشق بنائیں گے، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا ہے. حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے، یہودیوں نے ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے ہیں اور عیسائی ان میں غلوب کر کے گمراہ ہوئے ہیں. اس طرح مولا علی کے غلوب کر کے رافضی گمراہ ہوئے اور ناصبی ان کا دشمنی کر کے اور خوارج ان کی دشمنی کر کے گمراہ ہوئے. تو یہ حدیث موقوفاً مولا علی کا قول ہے، یہ صحیح سند سے ہے. اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جو منسوب حدیث تھی وہ بھی پھر صحیح ہوگی، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے. سپورٹ یہاں سے مل گئی. کئی چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال سے ملتی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اس کے لیے کفایت کرے گا، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا. یہ واحد حدیث ہے سورہ یاسین کی شان میں، باقی سب کمزور ہیں. اچھا، اسی طرح کی ایک حدیث سنن دارمی میں نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، وہ انتہائی کمزور ہے، یہ صحیح ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ابن عباس کا جو قول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہوگا، کیونکہ ابن عباس اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے. اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ جو ہماری حدیثیں ضعیف کی ہوئی ہیں انہوں نے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی صحیح سند بھی ہو اور وہ بھی گھوم گئی ہو. نہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ گمڑ نہیں دے گا. کبھی وہ مولا علی کے اقوال کی شکل میں جمع کروا دے گا، کبھی سیدنا ابوبکر کی شکل میں، کبھی سیدنا عمر کی شکل میں. دین گھومے گا نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت آپ کے مولویوں کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ. وہ گمی کوئی نہیں ہے، وہ آئی کوئی نہیں. سر انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو سر ایک دفعہ پھر جھوم کے کہیں کہ مرنے